सेक्स का दिल ना करना, सेक्स या सेक्सुअल फीचर्स डेवलप ही नहीं हुए, क्या ख्वाहिश मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा सेक्स के मुतल्लिक जो आम लोगों के जहन में सवालात रहते हैं कि सबसे पहले कि ये किस डॉक्टर का मसला है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सेक्स के जो मसाइल हैं उसको मैं मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करूँगा। सबसे पहले अगर किसी कुछ बीमारियों में बचपन से ही मौरूसी तौर पे डेवलपमेंटली अगर बच्चा उसकी नशोनुमा सही नहीं है, इसका पता किस तरह चलता है कि वो सही टाइम पे चलना बोलना शुरू नहीं करता, बैठना लेट करता है, बात सही नहीं कर सकता, और जैसे ही 10, 11, 12, 13 साल का होता है तो जो प्यूबर्टी की चेंजेस हैं, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, लड़कियों में फीमेल फीचर्स का ज़ाहिर होना, अगर ये चीज़ें नहीं सही टाइम पे हो रही, इसका मतलब है कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम मौरूसियत का मसला है और उसमें बहुत सारी बीमारियां मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं और इसमें जहन भी आमतौर पे कमज़ोर होता है और बच्चों को या वो जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं और इनको आमतौर पे साइकेट्रिस्ट डील करता है। वो देखता है कि किन अद्वियात से उनका बिहेवियर बेहतर किया जा सकता है और साइकोलॉजिस्ट भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे केमिकल्स की कमी होती है इन पेशेंट्स में कि अगर वो पूरे कर दिए जाएं तो ये काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकते हैं। कई मरतबा किसी ख़ास ग़ज़ा से इनको मसला होता है, उस ग़ज़ा का पता चला लिया जाता है, मुख्तलिफ टेस्टों से इनकी पूरी असेसमेंट की जाती है, उसमें MRI भी होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी की जा सकती है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक जब बच्चे आते हैं हमारे पास तो हमारे पास आने से पहले, साइकेट्रिस्ट के पास आने से पहले वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास या लोगों के पास जाके असेसमेंट्स करवा भी चुके होते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं बताया जाता कि ये क्या डिज़ीज़ का नाम क्या है, डिज़ीज़ कैसे चलेगी, इसको कैसे लेके आगे चलना चाहिए। ये तो वो प्रॉब्लम थे जहाँ पे सेक्स या सेक्सुअल फीचर्स डेवलप ही नहीं हुए। बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनके अंदर वो देखने में ठीक हैं, जहन भी ठीक है, काम भी ठीक चल रहा है, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स हार्मोन लेवल से कनेक्टेड होते हैं। आम तौर पे कौन कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पेश आते हैं? तो जब डॉक्टर के पास मेल और फीमेल्स जब आमतौर पे तशरीफ़ लाते हैं तो उन्हें मर्दों में सबसे कॉमन सिम्टम अलामात जो होती हैं वो मर्दाना कमी की शिकायत, जल्दी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत, जल्दी फारिग हो जाना या सेटिस्फेक्शन ना होना। ख़वातीन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो सबसे कम जो ज़्यादा देखी जाती हैं वो सेक्स के प्रोसेस में दर्द या तकलीफ़ की शिकायत होना या खुश्की की शिकायत या सेक्स का दिल ना करना। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम और जो मरीज़ है उसका किस किस्म का इलाज होना चाहिए? अगर किसी के सिस्टम में हार्मोन्स ही कम हो तो हार्मोन्स चेक करने से उनके जिस्म में हार्मोन्स की जो वैल्यू है वो पता चल जाती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स और कुछ बाकी हार्मोन्स जैसे थायराइड या प्रोलैक्टिन, ये अगर कम या ज़्यादा हों उससे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये जो हार्मोन्स का चेक करने का अमल है ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स कर सकते हैं। वैसे तो कोई डॉक्टर भी कर सकता है, अगर जनरल प्रैक्टिशनर ये फ़हम रखता हो वो कर सकता है, अगर यूरोलॉजिस्ट
یہ فہم رکھتا ہو وہ یہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. خواتین عام طور پہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں, وہ یہ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیتی ہیں. اور اگر واقعی صرف ہارمونز کا مسئلہ ہو کسی کا, تو ایک خاص شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینڈوکرینولوجسٹ, جو کہ جسم کے اینڈوکرائن گلینڈز, ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہارمونز کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں, جس میں سب سے اہم تھائرائڈ کی بیماریاں یا ڈائبٹیز کی بیماریاں, اور پھر کچھ حد تک گروتھ ہارمون کی بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں. اسی میں ایک چھوٹی کیٹیگری سیکشول پرابلمس کی بھی شامل ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے, جو ماہر ذہنی صحت جس کو کہا جاتا ہے, ہم لوگ کے کون سے کیسز دیکھتے ہیں. سیکس کے عمل میں کچھ واضح سٹیجز موجود ہوتی ہیں, جس میں سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ کیا خواہش موجود ہے. تو مردوں میں اٹھنے سے پہلے یا صبح صبح, جس کو ہم کہتے ہیں مارننگ اریکشن, تو عضو تناسل میں سختی موجود ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ سسٹم بائیولوجیکلی ٹھیک ہے. اگر کسی کو مارننگ اریکشنز لڑکے یا مرد کو نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ویکنس ہو سکتی ہے, جس کو ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلایا جا سکتا ہے. نمبر 2, سیکس کی خواہش ہونا. خواہش ہونے کو ہم کہتے ہیں لیبیڈو ہونا. یہ مرد عورت دونوں میں خواہش کا ہونا ایک نارمل فطری عمل ہے. اگر کسی میں خواہش کم ہو یا زیادہ ہو, تو اس میں پھر چیک کرنا پڑتا ہے کہ کم سے کیا مراد ہے, زیادہ سے کیا مراد ہے. عام طور پہ کپلز میں اگر کسی ایک پارٹنر کی خواہش دوسرے سے نہ میچ کر رہی ہو, تو کئی دفعہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ شاید دوسرے کی بیماری کی علامت ہے, لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ دو لوگوں کی جو خواہش ہے وہ ضروری نہیں ایک جیسی ہو. تیسری بات یہ ہوگی کہ سیکشل جو پروسیس ہے اس کا جو عمل ہے, اس میں مرد کا جو سسٹم ہے وہ آن ہونے کے لیے اس کا برین ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ یاد رکھیں, آل باڈی فنکشنز آر ڈپینڈنٹ آن دا برین, یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ برین از دا فرسٹ سیکس آرگن. ساری جو سیکس کے حوالے سے جو قابلیت ہے یا کیپیسٹی ہے, وہ ایک ہیلدی دماغ کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا دماغ اچھی حالت میں نہیں ہے, تو مردوں میں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ جو عضو تناسل ہے, جو آپ کا سیکشل آرگن ہے, اس کی ساری جو ورکنگ ہے وہ دماغ کے تحت ہے. اگر آپ کے ذہن میں سیکس کے عمل کے دوران ایک بھی ایسا نیگیٹو خیال آ جاتا ہے کہ شاید میں یہ نہ پوری طرح کر سکوں, یا میں اپنے پارٹنر کو پوری طرح سیٹسفائی نہ کر سکوں, یا میں کمزور تو نہیں ہو رہا, کوئی بھی سوچ آئی, تو یہ جو پروسیس ہے اس میں خلل اندازی ہو جاتی ہے. اور عام طور پہ مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہاں جی, میں ہوشیاری تو ہو جاتی ہے اور ہم ملاقات کا سلسلہ شروع بھی کر دیتے ہیں, لیکن بیچ میں آئی لوز مائی اریکشن, تو میں پروسیس پورا نہیں کر پاتا. اگر ایسی علامت ہو تو یہ عام طور پہ سائیکیٹرسٹ ہیلپ کر سکتا ہے اس میں. یہ کنسنٹریشن بہتر کرنا, گھبراہٹ یا اداسی کی بیماریوں میں ایسا بہت اہم ہوتا ہے, کامن چیز ہے یہ. یا آبسیشن ہونا, اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ہر وقت اپنی پرفارمنس کے حوالے سے پریشان ہے, تو اس کی بھی جو یہ عمل ہوگا اس میں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی. چوتھا جو پرابلم فیس کرتے ہیں مرد حضرات, وہ ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ, ہم بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں, جس کو پری میچور ایجیکولیشن کہا جا سکتا ہے. یا کچھ کہتے ہیں ہمیں بہت وقت لگتا ہے اور ہمارا پارٹنر تھک جاتا ہے, یا اس طرح کی باتیں.
زیادہ کامن پری میچور ایجیکولیشن ہے، جس کا بہت آرام سے آسانی سے دوائی کے ساتھ بھی علاج کیا جا سکتا ہے، بغیر دوائی کے علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیکس کے عمل کے بعد ایک سیٹسفیکشن ہونا۔ عام طور پہ نارمل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل کے بعد ایک سیٹسفیکشن، ایک تسکین مل جاتی ہے۔ اگر کسی کو تسکین نہ مل رہی ہو، یہ بھی ذہنی علامات میں سے ایک پرابلم ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں اس پورے عمل میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین میں ڈسپیرونیا کے نام سے یا سیکس کے دوران درد یا تکلیف ہونا، یہ ایک کافی کامن پایا جانا والا مسئلہ ہے۔ کئی مرتبہ اس وجہ سے بھی خواتین سیکس سے اوائڈ کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ان نوٹسبل، کئی دفعہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا دونوں پارٹنرز کو، اور وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک لازمی حصہ ہے اس عمل کا۔ ہم سمرائز کرتے ہیں جو ہم نے آج بات کی، کہ سیکس کے دوران عام طور پہ یہ 5 چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ کو سیکس کی خواہش ہو، آپ سیکس کے عمل کو شروع کر سکیں آرام سے، اس کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ایک خاص سیٹسفیکشن بھی موجود ہو، اور آپ بغیر درد کے یہ پورا عمل کریں۔ یہ بندے اور عورت دونوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ تو اگر خاتون ہوں گی تو ان کے حساب سے سوالات اس طرح کے کچھ ہوں گے کہ کوئی اس پروسیس میں آپ کو کوئی درد کی شکایت، یا اس پروسیس میں شروع ہونے سے پہلے آپ کو زیادہ گھبراہٹ یا انگزائٹی ہونے کی کوئی وجہ۔ اچھا، یہ بھی آپ یاد رکھو کہ ہر پارٹنرز کی ایک خاص ڈائنامکس ہوتی ہیں، اس پہ ہم ایک علیحدہ سے بات کریں گے، کیونکہ وہ مزید تفصیل وہاں پہ درکار ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کہ سیکس کے حوالے سے بلا وجہ شبے میں، پریشانی میں ملوث نہ ہوں، اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ اس سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو نیچے لکھ دیجئے گا، اور میں کوشش کروں گا جلد آپ کا جواب دوں۔ بہت شکریہ۔